بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد غریب لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے مصارف خود بیان فرمائے ہیں۔ یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی زکوٰۃ، اپنا پیسہ کہیں بھی خرچ کرے، کسی کو بھی زکوٰۃ دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، اور وہ 8 لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پہلی قسم فقیر ہے، فقیر غریب، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر مسکین ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر کا مطلب ضرورت مند ہے کہ جس کے پاس تھوڑا بہت ضرورت کا سامان ہو، اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ یعنی ایک بندہ ہے جو روزانہ 300 روپے کماتا ہے اور اس کی ضرورت 400 روپے ہے یا 350 روپے ہے، تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ بہت زیادہ ضرورت مند۔ فقیر ضرورت مند اور مسکین بہت زیادہ ضرورت مند، تو ان دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یعنی ان دونوں سے مراد غریب ہے، غریب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ غربت کا معیار کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر زکوٰۃ دی جا سکے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بندہ زکوٰۃ کے نصاب کا جو مال ہے اس کا مالک نہ ہو، یعنی صاحب نصاب نہ ہو۔ اور صاحب نصاب کون ہے؟ وہ اس سے پہلی ویڈیو میں تفصیل اس کی آ چکی ہے۔ ہمارے علماء نے 4 چیزوں میں، سونا چاندی اور مال تجارت اور نقدی، ان میں چاندی کو معیار بنایا ہے۔ یعنی جس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنا پیسہ، اتنا مال تجارت نہ ہو، یہ بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ جبکہ عرب علماء نے اور فقہاء نے سونے کو معیار بنایا ہے۔ یعنی جس بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، یہ بندہ صاحب نصاب نہیں ہے اور یہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں تو چاندی کا جو نصاب ہے اس کی مقدار بہت کم ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نہایت ضرورت مند ہے، محتاج ہے، وہ بھی اس نصاب کا مالک ہوتا ہے، جبکہ وہ ضرورت مند ہے، غریب ہے اور اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس میں گنجائش رکھنی چاہیے حالات کے اعتبار سے۔ اگر وقتی طور پر، عارضی طور پر اہل عرب علماء کے فتوے پر عمل کر لیا جائے اور سونے کو معیار مان لیا جائے تو لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور اس کے اندر گنجائش پیدا ہوگی۔ تو یہ 2 مصرف ہیں، فقیر اور مسکین، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تیسرا مصرف اللہ نے بیان کیا عاملین ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معمول تھے۔ وہ زکوٰۃ لوگوں سے لے کر کے غریب لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ مالدار بھی ہوں تب بھی ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ استحقاق کے طور پر زکوٰۃ نہیں لے رہے ہیں بلکہ حق کے طور پر، اور خدمت جو یہ کر رہے ہیں وہ اس لیے ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ چوتھی قسم مؤلفۃ القلوب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ نومسلم ہیں، ایمان لائے ہیں، ان کی مالی مدد کرنا تاکہ ایمان کے اندر ان کی پختگی آئے اور وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ میں سے رقم دی جا سکتی ہے۔ اور آج کے حالات میں بھی اگر کوئی ایمان لاتا ہے اور وہ غریب ہے، فقیر ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جانی چاہیے۔ 5واں مصرف اللہ نے بیان کیا وہ فی الرقاب، رقبہ سے مراد گردن، یعنی اس سے مراد غلام ہے کہ غلام کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی جیلوں میں جو لوگ بند ہیں، مسلمان ہیں اور ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو چھڑانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، تو مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور وہ اس میں زکوٰۃ کی رقم صرف کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے ان لوگوں کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ 6ٹھی قسم اللہ نے بیان کی غارمین وہ مقروض لوگ ہیں جو قرض ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں اور قرض دینے والے قرض معاف نہ کر رہے ہوں۔ اگر ان لوگوں پر زکوٰۃ صرف کی جائے تو یہ مصرف ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر جو ان کی بنیادی ضرورت ہے، مکان ہے، گاڑی ہے اور جو بنیادی سامان ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، اگر اور سامان ہے، کوئی پلاٹ ہے یا ضرورت سے زائد سامان ہے، پہلے اس کو فروخت کیا جائے گا۔ اس کو فروخت کرنے کے بعد جو انہوں نے قرض لیا ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اگر قرض ادا نہیں ہو رہا ہے
پھر ان کو زکوٰۃ دی جائے گی اور اس زکوٰۃ سے ان کا قرض ادا کیا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جائز کام کے لیے انہوں نے قرض لیا ہو۔ اگر ناجائز کام کے لیے انہوں نے قرض لیا ہے، جیسے لوگ لون وغیرہ لے لیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، الا یہ کہ یہ توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے یہ ناجائز کام کے لیے قرض لینے سے توبہ کر لیں، پھر ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ 7واں مصرف اللہ نے بیان کیا فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک مجاہدین ہیں۔ مجاہدین جو دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آج کل جو لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے اسی طرح تبلیغ میں اگر غریب لوگ جا رہے ہیں تو وہ بھی اس کا مصرف جمہور کے یہاں ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 8واں مصرف ابن السبیل ہے، یعنی مسافر۔ مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسافر سے مراد یہاں وہ ہے کہ اپنے وطن میں اگرچہ وہ مالدار ہو، لیکن اگر کہیں پھنس گیا ہے اور اس کے پاس ضرورت کے لیے سامان نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، تو اس کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے اور لوگ پریشان ہیں، اگرچہ وہ اپنے گھروں میں مالدار ہیں، لیکن جہاں پھنسے ہوئے ہیں وہاں ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے اور کام کاج بند ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، کھانا پینا زکوٰۃ کی رقم سے کھلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 مصرف ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو خود بیان کیا ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔